خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج چونکہ شب قدر ہے، ممکنہ شب قدر 27ویں شب ہے اور آج 26واں روزہ ہے، تو ہم نے اپنی ترتیب کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہے۔ ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علماء کرام، ایک خاص موضوع، اور آج کا موضوع آبویسلی شب قدر ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ موجود ہے ہمارے ساتھ دائیں ہاتھ پہ آپ کے، ہمارے ہم سب کے محترم مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پیارے مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ تو ساتھ ساتھ ثنا خوانی بھی ہوگی اور یعنی کلام بھی سنتے رہیں گے، علماء سے گفتگو بھی ہوتی رہے گی شب قدر کے موضوع پر، اور انشاءاللہ تعالی 6 بجے کے بعد انشاءاللہ ہم مل کر سب دعا بھی کریں گے۔ تو پہلے چلتے ہیں اپنے موضوع پر، یعنی کہ شب قدر پر۔ مجھ سے آپ سے آغاز کرتا ہوں، پہلے تو یہ بتائیں کہ مخفی کیوں رکھا گیا ہے، کہ بتایا نہیں گیا کہ پورے سال میں کب ہوگی؟ اشارے ہیں رمضان میں ہوگی، اشارے ہیں آخری عشرے میں ہوگی، اشارہ ہے طاق راتوں میں تلاش کرو، اس کی کیا حکمت ہو سکتی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ یقیناً آج بڑی عظمت والی رات انشاءاللہ ہمیں نصیب ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ آج جیسا کہ 26واں روزہ ہم پورے کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کے پورے برکات نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا دن اور رات جسے ہم 27ویں شب کہتے ہیں، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 27ویں شب کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور امتیاز یہ رات عطا فرمائی گئی۔ واہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ جب اس رات کے فضائل اور اس کے مناقب بیان کرنے بیٹھے تو صحابہ کرام کا جھمگھٹا تھا، پوری مجلس تھی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے حالات کو بیان کرنا شروع کیا کہ سابقہ نبیوں کی جو امتیں تھیں ان کی عمروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اضافہ فرمایا ہوا تھا، کسی کی 800 سال، 900 سال، 1000 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا حجرہ عائشہ کے اندر، تو میرے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ میری امت کی عمر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوسطاً 60-70 کے درمیان میں رکھی ہے، بہت ہی مارو 80-90 کوئی پہنچ جائے خوش نصیب۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں جب سابقہ امتوں کے حالات کو دیکھتا پڑھتا، جو مجھے بتایا جاتا نبیوں کی امتیں، ان کے اندر ایسی ایسی قومیں بھی گزری ہیں جو 100 سال کا فیگر بنا کے رکھتی ہیں۔ اچھا، 100 سال کا فیگر کسی نے یہ اپنایا کہ وہ 100 سال تک جذبہ جہاد کے لیے تیار ہے، صحیح، وہ اپنے آپ کو ہتھیاروں سے مسلح رہتا تھا 100 سال تک۔ جب 100 سال کی دھائی پوری ہوتی تو دوسرے 100 سال کہتا میں اب 100 سال پوری عبادت کروں گا اللہ، یعنی پلان کر لیتے، پلان کرتے تھے۔ وہ 100 سال کے فیگر بنا کر اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کرتے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ تو بہت عمل کے اندر بہت آگے ہیں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب آواز لگے گی سارے نبی حاضر ہوں گے، امتیں حاضر ہوں گی، اور ہر نبی کی امت کے اعمال پڑھ پڑھ کر سنائے جائیں گے کہ اس کی اتنی نیکیاں، اس کی اتنی نیکیاں، اس کی اتنی نیکیاں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ میری امت چونکہ کثرت سے ہوگی لیکن عمر تو کم ہے ان کی، جب ظاہر عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہیں، تو میری امت تو عمل کے میدان میں ان امتوں سے پیچھے رہ جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں یہ میرے دل کے اندر یہ سوالات اٹھ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، جبریل امین کے ذریعے اللہ نے مجھے یہ صورت عطا فرمائی۔ جب یہ صورت میرے سامنے آئی تو میں کھل اٹھا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر صحابہ کرام کو آپ نے 27ویں شب کے بارے میں بتایا کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اب عمر ہے 60-70 سال کی، اور یہ رات اللہ نے ایسی عطا فرما دی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اگر اس کے کیلکولیشن کی جائے تو 1000 مہینے تقریباً 83-84 سال کا پیریڈ بنتا ہے، کچھ ماہ اوپر بھی بنتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب 27ویں شب کے بارے میں بتایا تو صحابہ کرام کی تو واہ واہ ہو گئی، بولے نہیں سمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تھوڑی، عمل ثواب زیادہ، نیکیاں زیادہ،
صحابہ کرام خوش ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اپنے اصحاب کے درمیان جب کوئی فیصلہ کرتے، کوئی حکم سناتے اللہ کا، تو صحابہ کرام اس طرح آپ کی اس بات کو سماعت فرماتے تھے. حضور بولتے جاتے تھے، کوئی صحابی، یہاں تک کہ ادب کا یہ پیمانہ تھا صحابہ کا کہ اپنی پلکیں بھی جو ہے نا گوارا نہیں کرتے تھے کہ حضور کے فرمان کے درمیان میں کہ اپنی پلکوں کو جھپکے. یعنی ایسا لگتا تھا کہ اگر پرندے بھی آ کر بیٹھ جائے نا سروں پر، تو پرندہ بھی یہ سمجھتا تھا کسی درخت پر آ کے بیٹھا ہوں. تو یہ تھا جب سرکار سے وسلم فرماتے تو صحابہ اکرام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور جب اصحاب خوش ہوتے تو سرکار مسکراتے. سرکار فرماتے مجھے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میں اپنے صحابہ کو دین اور حکمت کی جب کوئی بات بتاتا ہوں تو میرے صحابہ خوش ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ افضل رات اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ رمضان کے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 30 دن اعتکاف کیا، کہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے میں کیا، پھر تیسرے میں کیوں؟ فقہاء نے لکھا، علماء نے لکھا ہے کہ سرکار جو پہلے 10 دن کا جو اعتکاف فرمایا کرتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے. کوئی رات کے اندر کوئی ایسی چیز مجھے ملے میں اپنی امت کو بتاؤں. تو سرکار فرماتے تھے کہ میں ان 10 دنوں میں تاک رات ڈھونڈتا تھا، 27 شب کو تلاش کرتا تھا. جب 10 دنوں میں مجھے نظر نہیں آئی تو میں نے درمیانی عشرے کے اندر 10 دن کا اعتکاف کیا. اگر اس میں بھی مجھے تاک رات نظر نہیں آئی، جب میں نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا تو مجھے وہ رات نظر آئی. بخاری مسلم کی متفق روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات دکھائی گئی. کیا بات! سرکار نے وہ رات دیکھی، سرکار کو بتایا گا ایک حکمت کے تحت. سرکار فرماتے ہیں وہ رات مجھ سے بھلا دی گئی. اس کی جو علامتیں تھیں سرکار فرماتے ہیں مجھ سے بھی بھلا دی گئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حکمتاً. ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا؟ سرکار کی آنکھوں کے تو پردے اٹھے ہوئے تھے. پردے تو ہمارے بندے جو ہمیں نظر نہیں آتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری 10 جو روزے آخری عشرے کے اندر یہ 5 راتیں 21 کی 23 کی 25 کی 27 کی 29 یہ تاک راتیں ہیں. ان راتوں کو ہلکا نہ جاننا، ان راتوں کو گریہ زاری کرنا، ان راتوں کو شب بیداری کرنا. ہو سکتا ہے کہ کوئی رات تمہیں نصیب ہو جائے تمہیں پتہ نہ ہو، لیکن اس کی علامات یہ بتائی گئی ہے کہ جناب کوئی جس رات تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرو، خلوت اختیار کرو، جس ذکر کے اندر عبادت کے اندر تمہارے کو روحانیت نصیب ہو، تمہارا دل جمے اور تمہیں مزہ آئے، کوئی اکتاوٹ پیدا نہ ہو، کوئی دنیا کی طرف تمہاری توجہ نہ جائے، علماء نے لکھا ہے کہ سمجھ لے کہ وہی رات مجھے نصیب ہو چکی ہے. یہ 27 شب کی رات ہے اور یہ بڑی عظیم راتیں ہیں. اور یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی آسانی فرمائی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص یہ کہے کہ میرے کو پوری رات جاگنا پڑے گی، کیونکہ آج ہم جس ڈگر پہ دنیا گزار رہے ہیں، ہم دنیا دار ہیں، ہم دیندار نہیں ہیں، کیونکہ دنیا سے تعلق ہمارا زیادہ ہے. تو سرکار نے ہماری لاج رکھی، سرکار ہمیں بھولے نہیں. سرکار نے فرمایا جو شخص ان راتوں کو تلاش کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ پوری رات شب بیداری نہ کر سکے سرکار فرماتے ہیں اس نے جماعت سے نماز پڑھی، تراویح پڑھی، 2 رکعت نفل ادا کر لیے تو اس کو پوری رات کا ثواب ملے. بہت خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو نزول قرآن کی رات اس کو جو کہا گیا تو لوگ سوال کرتے ہیں، آج کل کے طالب علم بچے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ قرآن پہلے کہا گیا کہ رمضان میں نازل ہوا، پھر ایک روایت آگے کہ 22 سال لگے اسے اترنے میں، نازل ہونے میں، اب کہا جا رہا ہے کہ یہ شب قدر میں نازل ہوا. اب شب قدر بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر کیا سمجھیں کہ نزول قرآن کیسے ہوا؟ بریک کے بعد جواب لیتے ہیں. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اچھا، وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ نزول قرآن کے حوالے سے نوجوان نسل اسٹوڈنٹس یہ یقیناً پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے، ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا. کبھی یہ بھی روایت آتی ہے کہ 22-23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شب قدر میں نازل ہوا. تو کیسے ڈسکرائب کریں گے کہ یہ تینوں چیزیں بھی کور ہو جائیں اور اصل بات بھی طلباء کو سمجھ میں آ جائے؟ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، اس حوالے سے دیکھیں قرآن کریم کی آیات کریمہ کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ نازل فرمایا. اور رمضان المبارک کے کون سی تاریخ کو، تو یہ بھی دوسری آیت کریمہ سے پتہ چل جاتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا.
جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر لیلۃ المبارکہ قرار دیا. تو یہ تو ہے کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کا نزول ہے. اب دوسری جانب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پورے ایام میں جو نبوی آپ کا پورا دور ہے 23 سالہ، ان میں بھی قرآن کریم رفتہ رفتہ نازل ہوتا رہا، تو یہ سب بتدریج نازل ہوتا رہا. تو اس لیے علماء نے مفسرین نے یہاں پر قرآن کریم کے 2 نزول کا تذکرہ کیا ہے. اچھا. ایک نزول دفعی ہے اور ایک نزول تدریجی ہے. نزول دفعی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ پورے کا پورا قرآن کریم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا قلب مطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے. ٹھیک ہے، پہلا جو آپ کی نبوت کا رمضان المبارک تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کا علم آپ کو عطا فرمایا، یا قلب مطہر کے اوپر، یا بیت المعمور کے اوپر، یا لوح محفوظ کے اوپر. الگ الگ بہرحال نظریات ہیں، زیادہ تر یہ ہے کہ قلب مطہر کے اوپر. پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ 23 سال کے عرصے میں آغاز سورہ اقرا کی آیات سے آپ کے اوپر نزول کا آغاز ہوا، اور آپ کی نبوت کے بالکل آخر تک جو ہے نزول قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہوا. یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات کریمہ اور صورتوں کو جب دیکھتے ہیں تو مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم بھی اسی بنیاد پر ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی صورتیں اور آیتیں وہ مکی، اور اسی طرح جو ہجرت کے بعد نازل ہو گئیں وہ سب کیا ہے 10 سالوں کے دوران نازل ہونے والی آیتیں صورتیں وہ مدنی. تو یہاں پر یہ جو نزول ہے یہ تدریجی نزول ہے. جب بھی ضرورت پڑتی تھی، جب بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ان آیات کریمہ کو امت کے سامنے ظاہر کرنے کا اللہ کی جانب سے حکم ہوتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کریمہ کو لوگوں کے سامنے پیش فرماتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے اور پھر آپ جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے وقتاً فوقتاً ان آیات کریمہ کو لوگوں کے سامنے پیش فرماتے. تو یہاں پر یہ دونوں چیزیں درست ہیں کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ایک ہی مرتبہ، اور رمضان المبارک میں یہ قول بھی درست ہے، وہ نزول دفعی کہلاتا ہے. اور جہاں قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں، تو یہ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ درست ہے. اور اس کے حوالے سے بھی قرآن کریم نے خود بیان فرمایا نا کہ اس کو آہستہ آہستہ کیوں نازل فرمایا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ثبات فراہم کر دے، استقامت فراہم، لنثبت بہ فؤاد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو. اس سے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی جو کتابیں تھیں وہ ایک ہی مرتبہ نازل ہو گئے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب گئے تھے تو لے کر آ گئے، 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 دن کا اضافہ ہوا، 40 دن کے بعد واپس آئے تو الواح آپ لے کر آ گئے تھے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں، یہاں پر اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ حضور اکرم کو ہمیشہ یہ احساس رہے کہ وہی کے ساتھ آپ کا رابطہ جو ہے مستقل ہے، چاہے مشکل حالات ہوں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جنگی حالات ہوں، امن کے حالات ہوں، یا لوگوں کے لیے مشکلات کے حالات ہوں. تو اس وقت اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے رابطے کو برقرار رکھنے کا احساس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدریجی نزول کے سلسلے کو بھی رکھا. تو لہٰذا دونوں نظریات جو ہے وہ اپنی جگہ مستقل درست ہیں. تسلی بخش جواب ہو گیا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اب کوئی آج ہم سے علامات پوچھے، کہے کہ بھئی میں پورے رمضان کی ہر رات کو بھی عبادت کر رہا ہوں، آخری عشرے میں بھی کر رہا ہوں، سیکنڈ میں بھی کر رہا ہوں، طاق راتوں میں بھی کر رہا ہوں، 21، 23، 25، 27، 29 والی میں بھی کر رہا ہوں، ساری چیزیں کر رہا ہوں میں. کوئی ایسے انڈیکیشنز مجھے بتائیں کہ اگر یہ نظر آئیں مجھے تو میں کہوں کہ ہاں آج کی رات شب قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم. لیلۃ القدر سے مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. واہ واہ. تو آج کی جو آنے والی شب ہے لیلۃ القدر، اکثر علماء کے نزدیک بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہی 27 شب ہی لیلۃ القدر ہے. خیر جس کا جیسا تجزیہ اور جیسا نظریہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں. دیکھیں علماء مفسرین نے، محدثین نے احادیث میں غور کر کے اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اور امہات المومنین کی جو فرامین لیلۃ القدر کے حوالے سے ہیں ان پر غور کر کے کچھ علامتیں بیان کرنے کی کوشش فرمائی ہیں. مثلا انہوں نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو یہ رات معتدل ہوتی ہے. اچھا. یعنی اس رات نہ چاہے گرمی کا موسم ہو، شدت کی گرمی نہیں ہوگی، اچھا، چاہے شدید سردیاں ہوں، شدت کی سردی نہیں ہوگی، یعنی بالکل درمیانی رات ہوتی ہے. فرمایا اس رات آسمان روشن ہوتا ہے اور سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے. اس رات کی نشانی بیان کی ہے. اب دوسرا یہ کہ فرمایا کہ اس رات سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. یہ بھی علماء نے اس کا سبب بیان کیا. فرمایا کہ رات سمندر کا پانی جو کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اسی طرح شیاطین جو جکڑ لیے جاتے ہیں اور آسمان پر
شہاب ثاقب جو شیاطین پہ مارے جاتے ہیں وہ نہیں مارے جاتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی علامتیں ہیں، یعنی کوئی شخص پورے رمضان کے مہینے جائے اور سمندر کا پانی چیک کرتا رہے تو کہے گا میرا تو پورے مہینے کھٹا کھارا لگا پانی، مجھے تو یہ. اور ہم نے تو دیکھا کہ شدید سردیاں تھی پورے مہینے، رات میں بھی سردی تھی. اور ہم نے تو دیکھا کہ پورے مہینے اگر گرمیاں تھی تو شدید گرمیاں تھی، رات میں بھی گرمی تھی، تو لیلۃ القدر کہاں ملی؟ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علامتیں نظر آتی کیوں نہیں ہیں نا؟ جب علامتیں ہیں اور علماء نے بیان کی ہے، اب جس طرح جیسی علامت دیکھی ویسے بیان کی کہ اس نے اپنی زندگی میں دیکھا. مثلا بعض علماء فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بزرگ کے بارے میں حضرت داؤد کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا جب سے میں بالغ ہوا ہوں اور میں نے بڑھاپے تک یہ میرا تجربہ رہا ہے کہ میں نے لیلۃ القدر کو پایا ہے. پھر اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں رات جب پہلا روزہ فلاں دن ہوا ہے تو میں نے جو ہے فلاں شب 21 شب میں لیلۃ القدر کو پایا، فلاں دن پہلا روزہ ہوا تو 29 شب میں پایا، وغیرہ وغیرہ. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری علامتیں ہمیں کیوں نظر نہیں آتی ہیں؟ جیسے بعض جوہلا جو نا وہی بولتے ہیں کہ کرامتوں کا انکار کرتے کہتے اب کیمرہ آ گیا نا تو کرامتیں غائب ہو گئی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کرامات کا تعلق کیمرے سے نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیروں پر ظاہر فرماتا ہے. صحیح. اور کرامتیں کوئی شعبہ بازی نہیں ہوتی کہ ان کو کیمرے میں ریکارڈ کیا جائے. ایک بات. دوسرا یہ کہ یہ علامتیں ہمیں اس لیے نظر نہیں آتی، جیسے آپ یوں سمجھیے کہ دودھ کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ذائقہ دار ہوتا ہے. لیکن جس کو بخار چڑھا ہوا ہو، اس شدید 103 104 بخار ہو، آپ اس کو دودھ میٹھا کر کے بھی، یعنی میٹھے دودھ کو بھی میٹھا کر کے پلائیں گے نا، اس کو کڑوا لگے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا مزاج. اسی طرح ہم گناہ کر کر کے اتنے آلودہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں وہ علامتیں نظر نہیں آتی. اپنی آنکھیں کھولیں، عبادت کی طرف مائل ہوں، آپ خود دیکھیں گے کہ وہ ہے نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. تو لہٰذا ان راتوں میں آپ ان باتوں میں نہیں پڑیں کہ جی ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہمارے پاس آنکھیں نہ ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جن کے پاس ہیں وہ ہے نا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید ایک اور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. تو جو جس کی آنکھیں نابینا ہیں، گناہ کر کر کے گناہوں میں گندگی بھری ہوئی ہے، ہماری آنکھوں میں، ہماری سانسوں میں گندگی بھری ہوئی ہے، ہماری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، ہمارے ہاتھ گناہ کرتے ہیں، ہمارے پیر خطا کار ہیں، اور اس میں ایسی علامتیں کیوں نظر آئیں گی؟ بس ہمارے لیے علامت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ عطا کیا ہے، اور آقا دو جہاں کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو پوشیدہ جو رکھا گیا، فرمایا بہت بڑی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں میں اپنی رضا کو پوشیدہ رکھا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں گا نیک کام کرو، یہ نہیں بتایا کون سا نیک کام کرنا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب تاکہ بندہ رغبت حاصل کرے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے. اسی طرح اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ بندہ ہر گناہ سے بچے. اس طرح غور کرتے چلے جائیں تو اسی طرح عام بندوں میں اپنے اولیاء کو پوشیدہ رکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی گزار دیتے ہیں اور ان کو خود کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. تو جس طرح عام بندوں میں اللہ نے ولایت کو پوشیدہ رکھا، گناہوں میں اپنے غضب کو پوشیدہ رکھا، نیکیوں میں اپنی رضا کو پوشیدہ رکھا، اسی طرح تمام راتوں میں رمضان کی آخری راتوں میں تو حضور کا کرم ہے کہ حضور نے بتا دیا، تو تمام راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندے ساری راتیں ان راتوں میں عبادت کریں. بہت خوب، سبحان اللہ. بیٹا کلام سنائیے. ویسے آپ کیسے گزارے آج کی رات، ذرا گائیڈ کریں ہمارے ویورز کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بہت عظمت والی رات، بڑی شان والی رات ہے. اس رات کو گزارنے کے لیے انسان کو جو ہے آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ختم شریف کی آج مساجد میں منعقد کی جا رہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرا اس پر عمل تھے. آپ فرماتے ہیں جہاں ختم شریف کی محفل منعقد ہوتی اور مجھے پتہ چلتا کہ فلاں مقام پر فلاں جگہ پر یا مسجد میں ختم شریف کی محفل ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے مصمم ارادے کے ساتھ، تہ دل کے ساتھ آپ بہت مہنگا ترین لباس زیب تن فرماتے، اچھا، اور غسل فرماتے، خوشبو لگاتے، اور بہت اچھی سی دستار اپنے چہرے پر سجاتے، اپنے چہرے پر، اور بڑی عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ ختم شریف کی محفل میں شریک ہوتے. اور جتنی دیر آپ ختم شریف کی محفل میں تشریف فرما رہتے اللہ سے مناجات عرض کرتے رہتے تھے. آپ فرماتے ہیں ختم شریف کی آپ 40 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، آج تک ہم نے ختم شریف کی جو محفلیں ہیں یہ مسجد تک منعقد ایک محدود کر دی،
ورنہ ہوتا یہ تھا کہ اگر کہیں کسی گھر میں پریشانی آتی کسی مقام پر تو گھروں کے اندر یہ ختم شریف کی محفل منعقد ہوتی، لوگوں کو جمع کرتے، کلام پاک پڑھا جاتا اور کلام پاک ختم ہوتا، اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے اور تو اللہ دعا قبول فرماتا تھا۔ صحیح۔ اور آج کی وہ رات ہے جس رات پاکستان مارزہ وجود میں آیا۔ واہ واہ، بہت بڑی بات ہے، ہم وطن عزیز میں رہ رہے ہیں، پاکستان ہمارے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو عظمت عطا فرمائی، جو فضیلت عطا فرمائی، یہ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اکابر کا صدقہ ہے صحیح، کہ اللہ نے ہمیں اس رات ماہ رمضان کی 27ویں شب کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ماشاءاللہ، قائم ہوا، تہ دل کے ساتھ اس رات کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو استغفار کی تسبیح سے تر رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ایسا نہ ہو کہ اگلے سال ہماری زندگی ہم سے وفا کرے نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آج رمضان کی جو 27ویں شب ہے جو اسے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ایسا نہ ہو کہ اگلے سال ہم نہ ہوں۔ رمضان کہتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، اے رمضان میری قدر کر، میں تو چلا جاؤں گا آ کر، میں نے پھر آنا ہے۔ صحیح، اپنی سوچ کہ تو اگلے سال ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا بات، میں نے پھر آنا ہے۔ کیا تو بات، انسان کو رمضان مبارک، رمضان کی ہر رات کا اہتمام کرے، بالخصوص 27ویں شب کو بہت احترام کے ساتھ آج خدا کے لیے اپنا بستر کو چھوڑ دیں، آرام کو چھوڑ دیں، آج اللہ کے لیے اپنی آرام گاہوں کو چھوڑ دیں، آپ مصلی پر اپنی رات شب بیداری میں گزاریں، واہ، اللہ سے مانگیں، اللہ سے سوال کریں۔ اس لیے آج مسلمان بہت مشکلات کا سامنا ہے، آج ہم ہر لحاظ سے مشکل میں، ہر لحاظ سے، اپنے گھر کے حوالے سے دیکھ لیں، اپنے معاشرے کے حوالے سے دیکھ لیں، اپنے مسلک، مذہب، دین اور اسلام کے حوالے سے دیکھ لیں، ملک کی حالات کے حوالے سے دیکھ لیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت دعا کر دی ہے کہ اللہ ان دعاؤں کے صدقے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ملائکہ کے نزول کے حوالے سے بتائیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اس ساتھ؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب العزت نے اس دن کو اتنا مقرر، اتنا معظم فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت کی جانب سے باقاعدہ امر لے کر جو ہے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح القدس نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے یعنی روایات کے اندر ہے، روایت اہل بیت میں اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ رب العزت کی جانب سے جو فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے وہ ولی خدا کے اوپر ہوتا ہے، ولی خدا کے اوپر، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت کی جانب سے فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ شب قدر کی جس کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا، آخری طاق راتوں میں سے ایک رات کے اندر جو ہے، اور اس کے حوالے سے بھی باقاعدہ روایات کے اندر ہے کہ مخفی رکھنے کا سبب بھی یہ ہے کہ تاکہ انسان ان تمام راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی خاطر شب بیداری کر لیں، عبادت بجا لائیں اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کر لیں۔ اور یہ جو اس مہینے کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا نا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل، اس کے حوالے سے بھی اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے اندر یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جاگ کر عبادت بجا لائیں، اور اگر وہ اس رات کی عظمت اور اس رات کی فضیلت سے ہی غافل ہوں اور باقی راتوں کی طرح اس رات کو اگر گزار لیں تو ان کے لیے تو ہمیشہ کی راتوں کی طرح کی ایک رات ہے، لیکن جو لوگ عبادت بجا لائیں تو ان کی ایک رات کی، آج کی رات کی عبادت 1000 مہینوں سے جو ہے وہ کیا ہے، وہ بہتر ہے۔ اچھا صاحب، کوئی خاص وظیفہ ہے تو بتا دیں، پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے، اگر آج کی رات کے حوالے سے اس چیز یا اس ورد کو پڑھیں۔ جی ہاں بالکل، لیلۃ القدر، تمام لیلۃ القدر جو 5 ممکنہ لیلۃ القدر ہیں ویسے تو ان میں پڑھنا چاہیے، لیکن چلیں اب 2 باقی ہیں، جیسے آج پاکستان میں 27 شب ہے اور پھر 29 شب ہے، تو ان 2 راتوں میں ہر رات میں ہر طاق رات میں 200 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں۔ صحیح۔ اچھا، بسم اللہ شریف صرف پہلی مرتبہ پڑھنی، صحیح ہے، پہلی مرتبہ پڑھنی، پھر ایک مرتبہ، پھر اس کے بعد 200 مرتبہ، اچھا ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ صحیح۔ اور خواتین اپنے مخصوص ایام میں اس کو نہیں پڑھ سکتی کیونکہ یہ خالصتاً قرآن ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب۔ آپ تینوں معزز علماء کرام کا شکریہ، ثنا خواہ ہوں گے اور انشاءاللہ مل کر دعا کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔